احکام کے 3 معنی میں سے، حکم کے 3 معنی میں سے جو تیسرے معنی ہیں خطابات اللہ تعالیٰ، یہ یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ ایک وجہ آپ کو یہ بتائی کہ الشرعیہ کی جو قید ہے یہ اضافی بن جائے گی، بے فائدہ ہو جائے گی، مستدرک ہو جائے گی۔ دوسرے، خطابات اللہ تعالیٰ المتعلقہ بافعال المکلفین، بافعال المکلفین، اس میں تصریح ہے افعال مکلفین کی، وہ خطابات الہیہ ہیں جن کا تعلق ہے افعال مکلفین سے۔ اب اس کی آگے تقسیم ہو رہی ہے کہ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل ومنہا ما یتعلق بالاعتقاد، توجہ ہے، منہا ما یتعلق بالاعتقاد، تو وہ تو تھے ہی متعلق افعال مکلفین کے، تو ان کی تقسیم کے بعض وہ ہیں جو افعال سے متعلق اور بعض وہ ہیں جو اعتقاد سے متعلق، تو یہ تقسیم درست نہیں بنے گی، توجہ ہے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے کیا کہ بھئی یہ جو اعتقاد ہے اس کو ہم فعل قلب بنا لیتے ہیں، کیا بنا لیتے ہیں؟ فعل قلب، تو اب یہ بھی افعال مکلفین میں داخل ہو جائے گا، یعنی تقسیم یوں ہو جائے گی کہ خطابات اللہ تعالیٰ المتعلقہ بافعال المکلفین منہا ما یتعلق بکیفیت افعال الجوارح ومنہا ما یتعلق بکیفیت افعال القلب، سمجھے؟ خطاب الہی جو متعلق و افعال کے، اس کی 2 قسمیں، ایک افعال جوارح کے متعلق، ایک افعال قلب کے متعلق، یہ جواب دیا جا سکتا ہے، تو جو ہے نہیں، لیکن ذہن میں رکھیں بہت ضرور ہے اس میں، ایک چیز بہت ہے اس میں، نیز ایک اور خرابی بھی ہے اس میں۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خطابات اللہ تعالیٰ المتعلقہ بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، کیا؟ بالاقتضاء والتخییر۔ ذہن میں رکھنا اقتضاء میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ اقتضاء میں فرض داخل ہے، واجب داخل ہے، ٹھیک ہے نا، اور سنت مؤکدہ وغیرہ یہ داخل ہیں، اس کے مقابلے میں حرام داخل ہے، اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ داخل ہے۔ تخییر میں مباح داخل ہے، تخییر میں کیا ہے؟ مباح داخل ہے۔ تو یہ جو احکام 5 ہیں وہ ان کے اندر داخل ہیں، وجوب ہے، حرمت ہے، کراہت ہے، ٹھیک ہے نا، مسنون ہونا ہے، اباحت ہے، یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر داخل ہیں بالاقتضاء والتخییر میں۔ بالاقتضاء میں فرضیت بھی آ گئی ہے، وجوب بھی آ گیا ہے، اور سنت موقدہ وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرام بھی آ گیا ہے، اور مکروہ تحریمی وغیرہ یہ بھی آ گیا ہے، سمجھے بات کو؟ تخییر میں مباح آتا ہے، تخییر میں کیا داخل ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، کہا نا کہ احکام وہ خطابات الہیہ جن کا تعلق اقتضاء اور تخییر سے ہے، اقتضاء تخییر میں وجوب، حرمت وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آئی ہیں، اتنی بات سمجھ رہے ہو؟ اس پہ توجہ دو، اقتضاء اور تخییر میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو اب آگے کیا کہا؟ آگے چل کے کہا والعلم المتعلق بالاولی والعلم المتعلق بالثانیہ، والعلم المتعلق بالثانیہ، ثانیہ سے مراد وہ خطابات الہیہ ہیں، ثانیہ سے مراد وہ خطابات الہیہ ہیں جو افعال قلوب سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا، افعال قلب سے متعلق ہیں، افعال قلب جن کا تعلق اقتضاء اور تخییر سے ہے، ان کو جاننا، اس کے نیچے وجوب ہے، حرمت ہے، اور کراہت ہے، اور اباحت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں کو جاننا کیا ہے؟ یہ بنے گا علم توحید و صفات۔ اصل میں آپ یہ بات سمجھو، علم توحید و صفات، وجوب، حرمت وغیرہ، صرف ان کو جاننے کا نام نہیں ہے۔ دیکھو، ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا، یہ وجوب جاننا ہے، بولے، حرمت جاننا ہے، جی، کراہت جاننا ہے، اباحت جاننا ہے، تو ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت جاننا وہ علم توحید و صفات ہے۔ لیکن خطابات اللہ تعالیٰ، احکام کے معنی خطابات اللہ تعالیٰ کریں گے تو یہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟
غور کرو، توجہ دو، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ احکام جمع حکم کے 3 معنی کیے، تیسرے معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ اس کی پہلی وجہ بیان کی کہ شرعیہ کی قید مستدرک ہو جائے گی، دوسری وجہ یہ بیان کی کہ خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال ہے، بافعال المکلفین۔ تو آگے ہم تقسیم کر رہے ہیں، بعض کا تعلق عمل سے ہے، بعض کا تعلق اعتقاد سے، یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ اعتراض کیا تھا نا، لیکن اس کے جواب کے طور پر کہا تھا بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی کیفیت عمل کا مطلب ہوگا افعال جوارح، اور اعتقاد میں آپ توجیہ کر لیں بھئی افعال قلوب، افعال قلب، یہ توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بہت ضرور ہے۔ لیکن ایک اور اعتراض وارد ہوگا، اگر آپ احکام سے مراد کیا لیں، خطابات الہیہ مراد لیں، خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر یہ مراد لیں تو اور خرابی آئے گی، کیونکہ یہ بات تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے یہاں ارادہ کر لیا ٹھیک ہے چلے گا۔ اگلی کلام کو دیکھیں، ساری گفتگو کو دیکھیں کہ یہ معنی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، تو جو ہے نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر خطابات الہیہ کا اگر ارادہ کر لیا تو دیکھیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، اقتضاء اور تخییر میں وجوب، حرمت، اباحت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، سمجھے بات کو؟ تو اب معنی کیا ہوگی، اب گفتگو کیا ہوگی کہ خطابات الہیہ مخصوصہ، بعض فلاں ہوتے ہیں، بعض فلاں ہوتے ہیں۔ آگے چل کے یہ جو جملہ کا نا وہ بالثانیت، یعنی والعلم المتعلق بالثانیت، ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ الاحکام المتعلقۃ بالاعتقاد، کیا؟ اب عبارت یوں بنے گی العلم المتعلق بالاحکام المتعلقۃ بالاعتقاد، کیا؟ العلم المتعلق بالاحکام المتعلقۃ بالاعتقاد، کیا؟ بالاحکام، یہ بالثانیہ کے معنی ہوں گے، العلم المتعلق بالاحکام المتعلقۃ بالاعتقاد، احکام کے معنی ہوگے خطابات الہیہ، العلم المتعلق بخطابات اللہ تعالی المتعلقۃ الی آخرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے خطاب اللہ میں آگے ہم نے قید لگائی تھی بالاقتضاء والتخییر، بالاقتضاء والتخییر، بالاقتضاء والتخییر میں وجوب، حرمت، یہ والی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ افعال قلوب میں وجوب جو ہے، حرمت جو ہے، کراہت جو ہے، ندب جو ہے، اباحت جو ہے، ان چیزوں کو جاننا علم توحید و صفات ہے۔ جی، ان چیزوں کو جاننا علم توحید و صفات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے علم توحید و صفات ان میں منحصر نہیں ہے۔ وحدانیت کو جاننا، صفات باری تعالیٰ کو جاننا، سمجھ رہے بات کو؟ صفات ثبوتیہ کو جاننا، صفات سلبیہ کو جاننا، نبوات سے متعلقہ علوم، یہ نہ وجوب میں شامل ہوتے ہیں، نہ ندب میں شامل ہوتے ہیں، نہ حرمت میں شامل ہوتے ہیں، نہ اباحت میں شامل ہوتے ہیں، نہ کراہت میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ حرمت کو جاننا، فرضیت کو جاننا، جی وجوب کو جاننا، یہ علم توحید و صفات ہے۔ حالانکہ اور بے شمار مسائل ہیں علم توحید و صفات کے، جو نہ فرضیت کو جاننا ہے، نہ وجوب کو جاننا ہے، وہ بھی علم توحید و صفات میں شمار ہیں۔ تو اگر آپ یہ معنی کریں گے، احکام کے معنی خطابات اللہ تعالیٰ کریں گے، تو تیسرا جو اعتراض ہوگا وہ تیسرے اعتراض کے لحاظ سے بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ آپ نے کہا افعال قلوب میں ندب کو جاننا، فلاں فلاں کو جاننا، یہ علم توحید و صفات ہے، حالانکہ صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ، وحدانیت، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ وغیرہ وغیرہ، ان کو جاننا یہ وجوب، حرمت وغیرہ کے ضمن میں داخل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ کے یہ گفتگو درست نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی، فرحان ہے بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ احکام جمع حکم کی، حکم کے تیسرے معنی جو بیان کیے ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتے، خطاب اللہ تعالیٰ یہاں مراد نہیں ہو سکتا، یہ اصول فقہ والوں کا ہے اصطلاح ہے، وہ مراد نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ گئی بات پہلے دو معنی کی، ایک ہے نسبت خبریہ اور دوسرے ہے اس نسبت خبریہ کا ادراک۔
ٹھیک ہے، ایک ہے نسبت خبریہ، دوسرا اس نسبت خبریہ کا ادراک، یعنی ادراک و وقوع نسبت لا وقوع ہے جو جس کو کہا جاتا ہے ادراک و نسبت واقعۃ وليست بواقعۃ. توجہ ہے. تو اب احکام جمع حکم کی، حکم کے معنی آپ کریں کیا نسبت خبریہ، یا حکم کے معنی آپ کریں کون سے اس نسبت خبریہ کا ادراک. ذہن میں رکھنا یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تو جو نہیں ہے یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر معنی کی تقدیر پر آگے گفتگو میں کچھ تبدیلی آئے گی، میں وہاں آگے چل کے وضاحت کروں گا. یہاں پر فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں بٹھائیں کہ یہاں پر دو معنی ہو سکتے ہیں. احکام جمع حکم کی، حکم کے معنی نسبت خبریہ، حکم کے معنی حکم کے معنی ٹھیک ہے، اور حکم کے معنی ادراک و نسبت الخبریہ، ادراک و وقوع نسبت اولا وقوع ہے، ادراک و نسبت واقعۃ وليست بواقعۃ. نہیں سمجھے؟ تو یہ دو معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں جان کہ احکام، دیکھیں نا، احکام بمعنی نسبت خبریہ، حکم بمعنی. اب معنی یوں بنیں گے جان کہ وہ خبری نسبتیں جو شرعی ہیں، ان النسب الخبریۃ الشرعیۃ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی ان کا ادراک. اب معنی ہوں گے علم ان ادراکات النسب الخبریۃ، ان ادراکات النسب الخبریۃ الشرعیہ. الشرعیہ اس ادراک کی صفت بنے گا. بات سمجھے نہیں؟ اس ادراک کی صفت بنے گا. ویسے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت خبریہ ہی کا ارادہ کریں. ادراک کے معنی، ادراک کا ارادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آگے تکلف ہوگا، میں آگے وضاحت کروں گا. لیکن سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ احکام جمع حکم کی، حکم بمعنی نسبت خبریہ، کیا حکم بمعنی یہ معنی مراد لیں، یہ سب سے بہتر ہے. اس میں تکلفات تھوڑے ہیں، تکلف نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ نہ ہونے برابر ہے. سمجھے بات کو؟ برخلاف کس کے؟ اگر آپ ادراک کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر تکلف ہے، آگے چل کے بات بیان ہوگی. تیسرے معنی تو بتا دی وہ مراد نہیں ہو سکتے. قاری صاحب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی جی؟ جان کہ وہ خبری نسبتیں جو شرعی ہیں. توجہ ہے. دیکھیں الشرعیہ کے معنی ہوتے ہیں ما یتوقف علی الشرع. الشرعی کے معنی کیا ہیں؟ شرعی کے معنی کیا ہیں؟ توجہ ہے. لیکن اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا نا منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، وہ خبری نسبتیں جو شریعت پر موقوف ہیں، بعض کا تعلق کیفیت عمل سے ہے. یہاں تک بات ٹھیک ہے. منہا ما یتعلق بالاعتقاد، منہا ما یتعلق بالاعتقاد، وہ خبری نسبتیں جو شریعت پر موقوف ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے. ذہن میں رکھنا نسب خبریہ متعلقہ بالاعتقاد، بعض ان میں سے ہوتی ہیں شریعت پر موقوف، ساری کی ساری شریعت پر موقوف نہیں ہوتی. سمجھے بات کو؟ وجود باری تعالیٰ شریعت پر موقوف نہیں ہے، وحدانیت باری تعالیٰ شریعت پر موقوف نہیں ہے، حیات، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام شریعت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ شریعت ان پر موقوف ہے. میں نے یہ یہاں پر بات کی تھی اساسہ قواعد عقائد الاسلام پر. میں نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو شریعت ان پر موقوف ہے، نہ کہ یہ شریعت پر موقوف ہے. تو پھر ان کو آپ شرعی کیسے کہہ رہے ہیں؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. احکام جمع حکم کی میں نے آپ کو بتایا نسبت خبریہ مراد لے لیں، ادراک بھی مراد لے سکتے، بہتر ہے کہ نسبت خبریہ مراد لے لیں، اس پر اعتراض نہیں ہے، اس میں معاملہ سہل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو شرعی کے معنی ما یتوقف علی الشرع، کیا ما یتوقف علی الشرع جو شریعت پر موقوف ہو. اعتراض یہ ہے کہ جو احکام عملیہ ہیں وہ تو سارے شریعت پر موقوف ہیں، لیکن جو اعتقادات ہیں ان میں سے بعض تو شریعت پر موقوف ہیں، لیکن سارے کے سارے شریعت پر موقوف نہیں ہیں. آپ کا سبھی کو کہنا کہ یہ
شریعت پر موقوف ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، حیات، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، علم، کلام، یہ تو شریعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ شریعت ان پر موقوف ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ جواب اس کا بالکل سہل ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ شرع کے ایک معنی ہے موقوف بر شرع، ایک معنی ہے مستفاد من الشرع۔ نہیں سمجھے؟ ایک معنی ہے موقوف بر شرع، ایک معنی کیا ہے؟ جب ایک معنی بولو تو ایک پہلے تو بولو نا، پہلے معنی کیا ہے؟ ہاں، موقوف بر شرع کیا معنی ہے؟ دوسرے معنی ہے مستفاد من الشرع، دوسرے معنی کیا ہے؟ مستفاد من الشرع۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اعتراض تب وارد ہوگا جب یہاں پر شرعیہ بمعنی موقوفہ بر شرع ہو، یہاں پر شرعیہ بمعنی مستفاد من الشرع ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا مستفاد من الشرع؟ کیا توجہ ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، نظریات، اعمال تو سارے کے سارے شریعت سے مستفاد ہیں نا۔ نظریات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو موقوف بر شرع ہیں، نمبر دو جو غیر موقوف بر شرع ہیں۔ جو نظریات غیر موقوف بر شرع ہیں ان کے بھی اعتداد اور شمار کے لیے، معتبر ہونے کے لیے شریعت سے مستفاد ہونا ضروری ہے، ورنہ سیدھا سیدھا فلسفہ الہیہ بن جائے گا۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو؟ فلاسفہ کی جو الہیات میں جو مباحث لے کر آتے ہیں وہ اس چیز کا اعتبار نہیں کرتے کہ شریعت سے مستفاد ہیں یا شریعت سے مستفاد نہیں ہیں، کیونکہ وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ شریعت سے وہ نظریہ مستفاد ہے، مستفاد نہیں، ان کی عقل اور ان کی دلیل وہاں پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں مانیں گے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن متکلمین کیا کہتے ہیں؟ متکلمین کہتے ہیں نہیں، علم کلام والے کہتے ہیں دلائل جہاں پر بھی پہنچائیں اس کے اعتبار کے لیے شریعت سے اس کا استفادہ ضروری ہے۔ شریعت سے مستفاد ہے تو یہ ہمارے یہاں معتبر ہے، اگر شریعت سے مستفاد نہیں ہے تو معتبر نہیں ہے۔ موقوف ہونا اور بات ہے، مستفاد ہونا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دلائل سے توجہ رکھنا، وجود باری تعالیٰ شریعت سے مستفاد نہیں، شریعت پر موقوف نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ پر دلائل قائم ہے، وحدانیت پہ دلائل قائم ہے، حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، دلائل قائم ہے، لیکن وہ صفات ہم مان رہے ہیں جو شریعت سے مستفاد ہے۔ اگر کہیں پر ہماری دلیل لے کے جاتی ہے اور شریعت سے وہ امر مستفاد نہیں ہوتا تو ہم ذات باری عز اسمہ کی ایسی صفات نہیں بیان کرتے، ایسی صفات نہیں مانتے اپنے طور پر۔ شریعت سے مستفاد نہ ہو تو ہم اپنے طور پر کوئی مان لیں، ہم اپنے طور پہ نہیں مانتے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں اعتراض کا جواب۔ اعتراض تو یہ تھا بھائی شرعیہ معنی، شریعت کے شرعیہ کے معنی ما یتوقف علی الشرع، تو اصل جواب یہ ہے کہ صرف ایک معنی نہیں ہے، شرعیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے ما یتوقف علی الشرع، دوسرے ما یستفاد من الشرع۔ ما یتوقف علی الشرع اور ما یستفاد من الشرع۔ اگر ما یتوقف علی الشرع ہوتا تو پھر آپ کے اعتراض درست تھا، یہاں پر دوسرے معنی ہیں ما یستفاد من الشرع۔ تو اب ہم نے شرعیہ کے معنی کیا مستفاد من الشرع، احکام سارے کے سارے شریعت سے مستفاد ہیں، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل وہ تو عقل اس معاملے میں مستقل نہیں ہے۔ البتہ جو ہیں نظریات اور معتقدات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ معتقدات ہیں کہ جو موقوف ہے شرع پر، دیکھو نا جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، وہ جہنم کے اوپر جو ہے وہ پل رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں، میزان عمل، نیکیوں کا تلنا، برائیوں کا تلنا، ٹھیک ہے نا، شفاعت، معراج، یہ سارے کے سارے یہ ان کے درک میں عقل مستقل نہیں ہے۔ شریعت بولے گی تو ہم مانیں گے، شریعت نہ بولے گی تو ہمیں خبر ہی نہ پڑے گی، توجہ ہے۔ لیکن کچھ نظریات وہ ہیں جن کے ادراک میں عقل مستقل ہے، وحدانیت باری تعالیٰ ہے، وجود باری تعالیٰ ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت، ارادہ وغیرہ، سمجھ رہے بات کو؟ عقل مستقل ہے، لیکن ذہن میں رکھیں ان کا اعتبار تب ہوگا ان نظریات کا جب کہ شریعت سے مستفاد ہوں گے۔ اگر شریعت سے مستفاد نہ ہوں تو یہ فلسفہ بن جائے گا، فلسفہ الہیہ بن جائے گا، علم کلام میں اور فلسفہ الہیہ میں فرق ہی نہیں رہے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ شرعیہ کے معنی ما یتوقف علی الشرع نہیں ہے، ما یستفاد من الشرع ہے، اور احکام عملیہ تو سارے کے سارے شریعت سے مستفاد ہیں، موقوف بھی ہیں، اور جو
احکام جو مسائل اعتقادی امور اعتقادی ہیں وہ سارے کے سارے موقوف بر شرع نہیں ہیں، لیکن وہ مستفاد من الشرع ہونا ان کا ضروری ہے، جبھی وہ نظریات اسلامیہ کہلائیں گے۔ اگر وہ شریعت سے مستفاد نہ ہوں تو نظریات اسلامیہ نہیں کہلائیں گے۔ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ جانا کہ خبری نسبتیں جو مستفاد ہوں شرع سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اب اس کے معنی الشرعیت المستفادات من الشرع، معنی کیا کریں گے قاری صاحب؟ کیا معنی کریں گے؟ جانا کہ وہ احکام، وہ نسبت، وہ خبری نسبتیں جو مستفاد ہیں شرع سے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت سے۔ تو جو ہے نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، پہلے سمجھ لیں کہ عمل سے مراد ہے فعل عباد۔ کیا عمل سے مراد کیا ہے؟ فعل عبد۔ عمل سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ عمل کے معنی فعل مکلف، بعض نے کیا کہا؟ کیا فعل یہ تعریف جامع نہیں ہے اس مقام کے لحاظ سے، اس لیے کہ علم الشرائع والاحکام میں جن افعال کی بات کی جاتی ہے سارے کے سارے مکلفین، توجہ رکھنا، مکلفین کے افعال سے متعلق نہیں ہوتے۔ بچوں کے بچے نے کوئی کام کیا، مجنون نے کوئی کام کیا، تو اس کے احکام ہماری کتب فقہ میں بیان ہوتے نہیں ہوتے؟ بولیں، وہ مکلف ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس لیے جب آپ عمل بمعنی فعل مکلف کریں گے تو یہ لفظ جامع نہیں ہے۔ فعل عبد کریں گے، بندہ تو ہے نا وہ، نہیں سمجھے؟ پاگل جو ہے وہ بندہ نہیں ہے، جو بچہ ہے وہ بندہ نہیں ہے، بندہ ہے نا، بندہ ہے، اس لیے عمل بمعنی فعل عبد کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز۔ دوسرے کہا کیفیت، تو کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت کا مطلب ہے ان افعال و اعمال کی آراز ذاتیہ۔ کیا؟ افعال و اعمال کی آراز ذاتیہ، یہ کیفیت ہے۔ سمجھے بات کو؟ کیفیت کیا ہے؟ ان افعال و اعمال کی، ان کی آراز ذاتیہ کیا ہیں؟ وجوب، ٹھیک ہے، الزکوٰۃ واجبۃ، الصلاۃ واجبۃ، سمجھو بات کو؟ تو یہ وجوب اس کی عرض ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور حرمت بعض افعال کی عرض ذاتی ہے، کراہت بعض افعال کی عرض ذاتی ہے، ندب بعض افعال کی عرض ذاتی ہے، اباحت بعض افعال کی عرض ذاتی ہے۔ تو کیفیت سے مراد ہے افعال و اعمال کی آراز ذاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا۔ منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، عمل کے معنی ہوگے فعل عبد، عمل کے معنی کیا ہوگے؟ میں نے آپ کو بتایا فعل مکلف بعض حضرات نے معنی کیے ہیں، لیکن اب یہ کلمہ جامعہ نہیں ہے، یعنی یہ معنی جامع نہیں ہے، کیونکہ فعل مکلف میں فعل صبی داخل نہیں ہے، فعل مجنون داخل نہیں ہے، تو اس لیے عمل بمعنی فعل عبد کرے، یہ لفظ جامع ہے۔ بات سمجھے؟ اور کیفیت کے معنی ہیں افعال و اعمال کی آراز ذاتیہ۔ کیفیت کے معنی کیا ہیں؟ اتنی بات آئی ذہن میں؟ جب یہ بات آ گئی آپ کے ذہن میں تو انہوں نے کیا کہا؟ الاحکام الشرعیہ منہا ما یتعلق، منہا ما، بعض وہ ہیں جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت سے، جن کا تعلق ہے عمل کی کیفیت سے۔ یہ تعلق کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں۔ میں نے اس لیے آپ کو پہلے کہا کہ بھئی آپ اس کو نامیر وغیرہ وہ درجہ نہ دیں نا،
کیونکہ شرح عقائد ہے اور اہم ترین کتب سے ہے اور توجہ طلب کتب سے ہے. آپ اس میں اپنے مطالعہ اور ان چیزوں کو جاری رکھیں گے تو گفتگو اچھے انداز میں ہوگی اور بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیفیت عمل کے معنی میں نے آپ کو بتا دی, عمل کے معنی بتا دی, کیفیت کے معنی بتا دی. تعلق کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے؟ عمل کی کیفیت سے تعلق. کیا؟ عمل کی کیفیت سے تعلق. ذہن میں رکھیں, احکام ہوگے نسبت خبریہ. ٹھیک ہے؟ احکام کیا ہوگے؟ نسب خبریہ. یہ خبری نسبتیں کیا کریں گی؟ یہ عمل کی کیفیت سے تعلق جوڑیں گی. تو کیسے بنے گا یہ سمجھیں. نسبت خبریہ تعلق کیسے بناتی ہے؟ نسبت خبریہ دو چیزوں کے بیچ آتی ہے, ایسا نہیں ہے؟ نسبت خبریہ کیا کرتی ہے؟ دو چیزوں کے بیچ آتی ہے. ایک موضوع بنتا ہے, دوسرا معمول بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھیں تعلق کیسے بنے گا. تعلق یوں بنے گا, عمل کو بنا لیں آپ موضوع, کیفیت کو بنا لیں آپ معمول. ٹھیک ہے؟ تو اب احکام کا ان سے تعلق بنے گا. کیا احکام میں نسبت خبریہ, نسبت خبریہ ان کے بیچ آ جائے گی. یہ مطلب ہے تعلق کا. نہیں سمجھے بات ہے یہ ذہن میں؟ انہوں نے کہا من ہم آئے تعلق میں, پتہ تو چلے وہ تعلق کیا کس انداز کا تعلق ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی احکام شرعیہ یعنی نسب خبریہ مستفادہ من الشرع بعض وہ ہیں جو عمل کی کیفیت سے متعلق ہوتی ہیں. عمل کی کیفیت سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو بنائیں گے موضوع, کیفیت کو بنائیں گے محمول. اب نسبت خبریہ ان سے متعلق ہوگی یعنی ان کے بیچ واقع ہوگی. الزکوٰۃ عمل, واجبۃ یہ کیفیت. ٹھیک ہے؟ ان کے بیچ نسبت خبریہ. الصلاۃ واجبۃ ان کے بیچ یہ جو بیچ میں آ رہی ہے یہ ہے وہ احکام المتعلقہ الاحکام یعنی الاحکام الشرعی, یہ بیچ میں آ رہی ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ فرحان بات ہے ہی ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس پر اعتراض ہوگا کہ بھئی تعلق کے معنی ہیں کہ موضوع اور معمول کے بیچ واقع ہونا. تعلق کے معنی کیا ہے؟ تو جو ہے آپ آگے دیکھیں وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ, منہا ما يتعلق, بعض وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے. اعتقاد تو علم بس. نسبت خبریہ کا یہ جو تعلق ہے نا, نسبت خبریہ کا یہ جو تعلق ہے موضوع اور معمول کے بیچ واقع ہونا, اس کے لیے تو دو امر چاہیے نا, ایک موضوع ایک معمول. یہ عمل یہ اس کی کیفیت. تو جو ہے یہ عمل یہ اس کی کیفیت. اب بیچ میں آئے گی نسبت خبریہ. تو اب یہ اعتقاد تو علم بسیط ہے. جان محمد توجہ ہے, اعتقاد علم بسیط ہے. تو جب اعتقاد علم بسیط ہے تو یہ نسبت خبریہ اس سے یہ تعلق بنا ہی نہیں سکتی. اعتراض بنا نہیں بنا؟ تعلق کے معنی ہوگے موضوع معمول کے بیچ واقع ہونا. آسان لفظوں میں کہیں تعلق کے معنی کیا ہوگے؟ تو اب تعلق کے معنی ہوگے موضوع معمول کے بیچ واقع ہونا. تو یہ بتائیے کہ اعتقاد سے کیسے متعلق ہوگی, کیونکہ اعتقاد تو علم بسیط ہے, وہاں موضوع معمول کا تصور ہی نہیں ہے, علم بسیط ہے, اس کے بیچ کیسے واقع ہوگی؟ اعتراض سمجھے؟ اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ اعتقاد بمعنی معتقد کے ہے. اعتقاد بمعنی ذہن میں رکھنا, اعتقاد بمعنی معتقد. معتقد ہی پورا عقیدہ ہے نا, یہ موضوع ہے یہ معمول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ پورا قضیہ ہے, معتقد کیا ہے؟ پورا قضیہ, تو قضیہ بیچ میں آ سکتے, نسبت خبری نہیں آ سکتی. اب اعتقاد بمعنی معتقد ہو گیا. تو اب یہ کلام اس تعویل میں ہوگی منہا ما یتعلق بالمعتقدات. منہا ما یتعلق نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تعلق کے معنی کو بدل لیتے ہیں. تعلق کے معنی مطلق ارتباط کر لیتے ہیں. تعلق کے معنی کیا کر لیتے ہیں؟ مطلق ارتباط. لازمی نہیں کہ وہ ارتباط جو آپ کہہ رہے ہو,
موضوع اور محمول کے بیچ واقع ہونے والا، وہ معنی کریں گے جب اعتراض ہوگا، لیکن وہ معنی لازم نہیں۔ مطلق ارتباط چاہے موضوع محمول کے بیچ والا ہو وہ یہاں پر، یا اور کسی طرح کو وہ بعد وہ من ہمایت تعلق بالاعتقاد۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں۔ اعتراض یہ کیا تھا تعلق کی، جب ہم نے وضاحت بیان کی تعلق کون سا، تو اس پر اعتراض ہوا کہ بھئی یہ اعتقاد سے تو پھر یہ تعلق نہیں بن سکتا، تو اس کے ہم نے دو جواب دیے۔ پہلا جواب ہے اعتقاد کے معنی کو ہم نے بدلا، اعتقاد ہونا معتقد کر دیا، اعتقاد بوانا معتقد ہے، موضوع محمول مکمل قضیہ ہے، تو اب اس کے ساتھ یہ والا تعلق بن سکتا ہے موضوع محمول کے بیچ وقوع والا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اعتقاد نہ تعلق کے معنی کو بدل دیں گے۔ پہلے معنی تعلق کے کیے موضوع محمول کے بیچ وقوع، ارتباط بین الموضوع اور محمول، توجہ ہے۔ اب آپ معنی کریں مطلق ارتباط، کیا؟ چاہے وہ موضوع محمول کے بیچ وقوع والا ہو، وہ یہاں پہلی صورت میں صادق آئے گا، یا اور کسی قسم کا ارتباط ہو وہ دوسری صورت میں صادق آئے گا۔ نظر نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ آج کافی نہیں اتنا؟ جی